سائیکالوجی کرپٹ ہو جائے گی بچے کی, ڈپریشن میں چلا جائے گا. ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے, اسی لیے تو قرآن کو پڑھتا نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا ہے. 2.25 ارب بندہ قرآن پاک کو دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھتا ہے, اور 2.25 ارب کتاب ہی نہیں پڑھتا وہ والی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ساحل بھائی, میں آپ کو تقریباً 1.5-2 سالوں سے فالو کر رہا ہوں. تو بس میرا آپ سے ایک سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ ان یور اوپینین ابھی پریزنٹلی جو مسلم امت ہے اس کو کون سے ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 ایشوز ہیں جن کو ان کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ان کے لیے اپنے آپ کو اسکلفل کرنا چاہیے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, سائنس ہو, ایجوکیشن ہو, فلاسفی ہو, سائیکالوجی ہو. آپ کے لحاظ سے کون سے وہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 ایشوز ہیں جس میں مسلم یوتھ کو آگے بڑھنا چاہیے؟ ملٹی آرگن فیلئر ہے ہمارا, مسلمان ملٹی آرگن فیلئر کا شکار ہے. تو 100 سال کا پلان اگر ہم بناتے ہیں تب ٹاپ 5 کی بات آئے گی, ٹھیک ہے؟ نہیں زیادہ, 100 نسلوں کا پلان اگر بناتے ہیں تب میں آپ کو بتاؤں گا ٹاپ 10 کون سے ایشوز ہیں اور سیکوینسنگ کیا کی جائے. ایکچولی جب ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی نا, تو میری ٹیم میں نا جو میری COO ہے نا, CEO ہے ایکچولی, اب تو وی جسٹ گاٹ اپوائنٹڈ ایز CEO. شی سیڈ کہ سر اپنی ویب سائٹ کا نام ہم نا 100 year پلان ہی بناتے ہیں, دا 100 year پلان. تو اینڈ آئی واز لائک یہ اس سے کم پہ تو بات کرنی بھی نہیں. یہ جتنے بھی کورسز ہم کرا رہے ہیں یہ 100 سال کے پلان کی کورسز ہیں کہ آپ کے پڑھ پوتے جو ہے نا وہ دنیا کو فتح کریں. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے ہی جو آپ نے اتنا زبردست سوال پوچھا نا, یہی ہے نا اصلی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سب کچھ مسئلے تو نظر آ رہے ہیں تو کیا کریں. اب ہمیں پہلے انالیسس تو کرنا پڑے گا نا کہ what is the bigger problem that we suffering from. Okay, if we have to say one problem then we can say okay جو سب کچھ سم اپ ہو جائے. تو ہم ملٹی آرگن فیلئر کا شکار ہیں, دل بھی آؤٹ ہے, دماغ بھی آؤٹ ہے, گردے بھی فیل ہیں, پھیپھڑے بھی فیل ہیں, لیور بھی خراب ہے, تو معدے میں بھی کینسر آ چکا ہے. ملٹی آرگن فیلئر. سو اگر ایک مریض ملٹی آرگن فیلئر کا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ویل تو جو کچھ بچ سکتا ہے وہ بچائیں, جتنے میں اس کی زندگی بھی بچ جائے. یس, تو یہ تو فلسفہ نہیں ہے نا اسلام کا, ٹھیک ہے؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو سی کہ what is the we should do, کہ اپنے آپ کو تو چلیں جو کچھ کرنا ہے بچا لیتے ہیں تاکہ بچے پیدا کر لیں اور اگلی جنریشن کو تو ملٹی آرگن فیلئر میں نہ جانے دیں. یس, so we need to make sure how to understand the psychology of how human behavior manifests itself. تو اگلی 2-3 جنریشنز تو ہمارے اوپر ہی ہماری کوتاہیاں ریپیٹ کریں گی. کون سی کریں گی اب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ چل یہ والی کوتاہی ریپیٹ نہ ہو. یہ دیکھیں میں اب ریورس سائیکالوجی کے اندر بات کر رہا ہوں. سر ایسی کیا چیز ہے جو we should not do. Number 1, we should not obey blindly. سوچیں میں کس اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈیں گے کہ جو سنا ویسے ہی مان لیا, یہ کریں گے تو یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی بات. ہم جتنے بھی 2 نمبریاں کر کے جو کچھ بھی تابع آئے, ہم تابع ہیں, ماننا پڑے گا نا, ہم تابع ہیں. غیر مسلم کے تابع نہیں, ہمارے کی تابع. تو جو کچھ سنا اس کو ویسے ہی ریپیٹ کر دیا, اور یہ سب سے پہلے روکنا پڑے گا, ورنہ وہ بھی تابع ہی رہیں گے اس کے, وہ کسی اور کے تابع آ جائیں گے نہیں تو. So how do you stop that? Number 1 question is we solve the bigger problem of blind obedience. اس کو توڑتے کیسے ہیں؟ critical thinking سے. وہ ہم نے کورس میں ڈال دیا کہ بھائی پہلے سوچ کہ کیوں کسی کی اتباع کرنی تو ہے, وہ تیری کیمسٹری میں اتباع, دنیا میں آئی اتباع کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو کسی کرنی ہے, یہ سوال ہے. سو جیسے ہی آپ یہ کرٹیکل تھنکنگ کی تھاٹ بلڈنگ کے اوپر آئیں گے تو آپ کا انٹلیکچوئل ایکومنٹ بڑھے گا. جیسے ہی بڑھے گا دنیا آٹومیٹکلی آپ کی تابع آ جائے گی. جو کرٹیکل تھنکر ہوتا ہے باقی دنیا اس کو خود تابع آ رہتی ہے. سو یس دیٹس نمبر 1 کہ سوچ اپنی خود بنانی پڑے گی. اوکے, پھر تو جیسے ہی آپ سوچ بنائیں گے تو مسئلے تو پڑیں گے, باقی کی دنیا تو آپ کے اگینسٹ ہوگی. کیسے گا؟ 1,24,000 دفعہ دنیا اگینسٹ ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بعد میں, اور اس کے بعد بھی ہزاروں دفعہ ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نبی تو نہیں ہوئی ہے, احمد بن حنبل نبی تو نہیں ہے, ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ قاضی صاحب آپ کی مرضی کا فتویٰ دینا تو بڑی ہمت کی بات ہے, تو میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. اسی رات شہید کر دیا ابو حنیفہ کو. یس ہوئی ہے, ہاں دنیا تو اگینسٹ ہوئی ہے.
پھر دنیا تو چھوڑیں, جن کے 12-13 پاورفل فورسز ہوتی ہیں ہائرارکی میں, وہ ساری کی ساری آپ کے اگینسٹ ہو. باقی سارے کسان کمہار میرے جیسے بندے آپ کے خلاف ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا, میجر فورسز آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. جی ہاں, ہو جائیں گی. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کر کے صحیح کو صحیح, غلط کو غلط ماننا شروع کر دیں گے تو اب دنیا تو کلچرلی, سائیکولوجیکلی, اموشنلی, فائنینشلی, فزیکلی, مینٹلی, پولیٹیکلی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی. تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ نے اپنا بچہ پال بھی لیا تو کیا فائدہ, اکیلا خود ہی مر جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا. تو کیا کریں پھر؟ نمبر 1 آپ نے اس کو سوچنا سکھانا ہے. نمبر 2 اس کو پھر کریج دینی ہے کہ خیر ہے مر جائیں مگر اس چیز کو توڑی مت. اچھا ریلی, تو کیا ایک بچہ پال رہے ہیں ہم, اگلے 200 سال کا پلان ہے ساحل میاں کا, ایک بچہ؟ ہاں نہیں, ایک بچہ کافی ہے میرے لیے. پہلا قطرہ چاہیے. 100 سال تو بہت بات کی بات ہے, پہلے 10 سال میں ایک قطرہ نکال لوں تاکہ پروف آف کانسیپٹ آ جائے کہ ایک حسین دوبارہ آ گیا تھا. This is why we have to raise one person, and then one person is going to give the proof of concept for the next person, and you'll find out کہ وہ 2 نہیں بنیں گے, وہ 20 بن جائیں گے. وہ 20 نہیں بنیں گے, وہ 200 بن جائیں گے. کیا وہ صحیح کو صحیح بتانے کی اسکل رکھیں گے؟ خالی ان کو خالی سوچنا نہیں آئے گا, ان کو کمیونیکیٹ کرنا بھی آئے گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے. They will know how to actually get the audience to understand کہ ان کا بیہیویئر کتنا پازیٹیو ہے, تو لوگ ان کی طرف کھینچے ہوئے آئیں کہ ہاں کیا سکھا رہے ہو, یہ میں سوچنا حق بات بتا رہا ہوں. حق کے لیے کیا ایڈوکیسی آتی ہوگی, کریٹیکل تھنکنگ تو کرتے ہی ہوں گے, کمیونیکیشن بھی دیتے ہوں گے اس کی, اور لوگوں کو ایک دفعہ سمجھا لیں گے. فراست ہوگی اتنی, 1 سے 1 نہیں بنے گا, 1 سے 2 نہیں بنیں گے, 1 سے 200 بن جائیں گے. سمجھ رہے؟ دیکھیں میں کس طریقے سے اگلے 100 سال کا نقشے کو 1 سے سٹارٹ کر رہا ہوں. 1 سے کہ پہلے میں اپنے آپ کو غلط تسلیم کروں اور بچے کو بتاؤں میں غلط کیوں ہوں, کسی کو غلط یا کسی کو غلط صحیح کیسے کرتے ہیں, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بتا دوں, تو کون صحیح ہے اور کون غلط ہے خود ہی پتہ چل جائے گا. سو کریٹیکل تھنکنگ, دین ایموشنل انٹیلیجنس, یہ بیسک لیڈرشپ کے پلرز ہیں 5, وہ میں بتانے لگا آپ کو. وہ 5 پلرز ہیں جو بھی 5 آپ نے پوچھے مجھ سے کہ 5 حل مسائل ہیں تو 5 حل بتا دوں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ پتہ چلے گی, آپ کو پتہ چلے گا صحیح اور غلط کی شناخت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوچنا سیکھ رہے ہیں آپ, اسی میں سوچنا سیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو صفائی کریں گے سوچ کی, اور پھر لوگوں کو لے کے آئیں گے, لوگ آپ کی بات مانیں گے, آپ لوگوں کی بات مانیں گے. اور یو ول نیڈ سم ایٹریبیوٹس, کیریکٹر بلڈنگ آپ کی اسٹرانگ کرنی پڑے گی بچے کی, کہ ہاں بیٹا جیسے حق کی بات کرے گا گولی چل جائے گی تیرے پہ, تلوار چلے گی, گالی چلے گی. گولی نہیں چلے گی تو گالی تو چلے گی. لوگ جتھوں کے لحاظ سے تیرے خلاف آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے آئنسٹائنز, نیوٹن سائڈ تک ہیں, وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. یہ سارے مولوی آپ کے خلاف آئیں گے, وہ بھی خلاف ہیں. ایتھیسٹ آپ کے خلاف آئیں گے, ہاں وہ بھی خلاف ہیں. پاکستانی کلچر کے خواہاں جو اپنے آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں میری مٹی سب سے آگے, وہ بھی آپ کے خلاف آئیں گے, یا سب آئیں گے. اور پھر ریگولر خاندان بھی آپ کے خلاف آئے گا, جی ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. اوکے, سو what are you going to do? You need the courage. اوکے, کوئی کتاب لکھوں کریج پہ؟ نہیں, کتاب سے کریج نہیں سکھائی جاتی نا, کریج سکھائی جاتی ہے, پڑھائی نہیں جاتی. So we need to train the attribute, character build کرنے پڑیں گے. 3-4 ہی کی ایلیمنٹس ہیں بڑی قوم بنانے کے لیے جو بچے میں ہونے چاہیے, باقی تو ہر انسان میں ہوتے ہیں. منافقین بھی اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر وہ کچھ خاص ایٹریبیوٹس کو بہت ضروری سمجھتا ہے اگر پسپا قوم نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے, محکوموں نے حاکم بننا ہے. تو ٹھیک ہے, منافق سب کچھ کرے گا, کریج نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے, سو کریج تو بہت بڑی چیز ہے. رائٹیسنس, راست بازی کبھی منافق کے پاس نہیں گزر سکتی, وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی بچوں کو. سو نالج, ایٹریبیوٹس. نالج, اسکل کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس اسکل ہے آپ کی. تو نالج, اسکل, ایٹریبیوٹس, یہ 3 چیزیں آپ کو. اب ان تینوں کے اندر 2-2, 3-3, 4-4 سب ٹیئرز ہیں جو کہ آپ کو ایز کانشیس پیرنٹ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر کیا ہے. زیادہ بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں. 100 سال ریورس انجینئر کریں گے محکوم قوم کو حاکم کیسے بنانا ہے, تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا بچے کو. ابھی بتا دوں, محکوم قوم کا بچہ قرآن پڑھنے کی جرت کیسے کر رہا ہے؟ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو محکوموں کے لیے لکھی ہو اللہ نے, ساری آیتیں حاکموں کے لیے لکھی ہیں. تو قرآن تو ہماری جیسی سوچ کو پڑھا کے فٹ نہیں بیٹھ سکتا. کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں اس کو. سائیکالوجی کرپٹ کرنی ہو نا تو محکوموں کو قرآن سکھا دیں, مطلب محکوموں کے آگے قرآن کی ویلیو بتا دیں. سائیکالوجی کرپٹ ہو جائے گی, بچے کی ڈپریشن میں چلا جائے گا. ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے, اسی لیے تو قرآن کو پڑھتا نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کل ہے 2.25 ارب بندہ قرآن پاک کو دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھتا ہے, اور 2.25 ارب کتاب ہی نہیں پڑھتا والی. You think it's a chance, it's a fluke, it's an accident?
No, it's not an accident. It's basic human psychology. We are afraid of reading the Quran. Innate fear है हमारे अंदर कुरान पाक का. महकूमों के अंदर कुरान पाक का fear ही आना है. ये तो बादशाहों की किताब है कुरान पाक. तो आप एक आयत निकाल के दिखाएं जो गुलामी सिखाती हो इस आयत कुरान में कि एक बादशाह के अंडर कैसे रहते हैं. कोई आयत बताएं ऐसी. इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स की आयतें आ रही हैं. कायनात का रब इरशाद फरमा रहा है किससे? अपने फॉलोअर से, हिजबुल्लाह से, अपनी फौज से खिताब हो रहा है, जर्नैलों से खिताब हो रहा है. अब जर्नैलों कैसे बताएं कि जंग हारने के 2 तरीके, या हार गए हो तो फिर हाकिम को सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है. नॉट इन द कुरान. कुरान ने पहले से ही ये एक प्री सपोजिशन दी है मुसलमानों को, प्री सपोजिशन, कि जब तक हुकूमत में नहीं होगे कुरान अप्लाई नहीं कर सकोगे. समझे सही. आप कोई लॉ ऑफ द लैंड की आयत निकाल के दिखा दें. नो. हाउ टू मेक अ लॉ, 50 आयतें अभी दिखा दूं आपको. हाउ टू एनफोर्स अ लॉ, 100 आयतें दिखा दूं आपको. ये तो आम बंदे के लिए किताब ही नहीं है. ये तो सिर्फ बादशाह के लिए किताब, ये जर्नैलों के लिए किताब, ये लीडर्स के लिए किताब, ये डिसीजन मेकर्स के लिए किताब. सो कुरान तक पहुंचने की मैं आपको स्टेजेस बता रहा हूं. वरना 0 स्टेज के ऊपर कुरान पाक देंगे एक किसान कुमार के बच्चे को, बेचारा क्या कहते हैं उसको पाकिस्तान में हम, कमियां दबाल, और कुरान पाक क्या करेगा? उस बेचारे को बदवाई नहीं कोई फिट आती. हो गएगा यार ये तो मैं कुछ भी करूंगा, मेरा चौधरी मुझे मारेगा आके. वो चौधरी साहब मेरे अब्बू हैं बाय द वे. वो चौधरी साहब नवाज शरीफ है, इमरान खान है, वो आर्मी वाले हैं, वो पुलिस वाले हैं. ये तो छोड़ेंगे ही नहीं मुझे अगर मैंने कुरान पाक अप्लाई कर दिया तो. वो तो बहुत बात की बात है. अपने माँ और बाप नहीं छोड़ेंगे मुझे, मेरे चाचा नहीं छोड़ेंगे, मेरे मामा नहीं छोड़ेंगे, मेरे बड़े भाई नहीं छोड़ेंगे मुझे, मेरी बीवी नहीं छोड़ेगी, मेरा शौहर नहीं छोड़ेगा मुझे. कुरान पाक अप्लाई करूंगा तो. क्यों? कुरान पाक तो हाकिमों की किताब है. आप एक दफा हाकिम की नजर से कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम आपको कोई और कुरान पाक नजर आएगा. आपको एक एक चीज समझ आएगी. आपको अली बिन अबी तालिब का अली नजर आएगा, आपको अबू बकर सिद्दीक का सिद्दीक नजर आएगा. आपको समझ आएगा उमर बिन खत्ताब का टेरर क्या था बाकी के कुफार पे. आपको हाकिमों की किताब के अलावा कुरान पाक कुछ मतलब आपके लिए नहीं है. वो किताब मुसलमान के लिए नहीं है. वो किताब कुरान पाक हाकिम मुसलमान के लिए है. आम मुसलमान के लिए तो बस कोई भी कल्चर ठीक है. अमेरिका में जितने अच्छे पाकिस्तानी है ना, अच्छे नेक सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन इसराइल में मुसलमान जितने लॉ अबाइडिंग है वो तो कोई भी है. वो कुरान पाक से लॉ अबाइडिंग सिटीजन हुए नहीं. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, कैपिटल पनिशमेंट के डर से हुए हैं, डिपोर्टेशन के डर से भी हुए हैं. ताबे होने के लिए तो कुरान की जरूरत नहीं होती. ताबे होने के लिए तो किसी भी डंडे की जरूरत होती. कुरान पाक डंडा आपके हाथ में देता है कि चल बेटा, जिम्मा होगा, जिम्मा लिए तूने, 7 अरब लोगों का जिम्मा लेके तुझे भेज रहे हैं, तुझे दुनिया में उतार रहे हैं, अपना नाम साहिल अदीम रखे, शर्म नहीं आई तुझे? मुसलमान वाले नाम रखे हुए, अपने आप को मोहम्मद की उम्मत का नाम लगा के बैठ गए. देयर इज सच एन अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट कि ये ताबेदार लोग यहाँ पे हाथ रखा हुआ अपने हुक्मरानों के सामने, इमरान खान और नवाज शरीफों के सामने बैठ गया. अब कुरान पाक की बातें करने के वाला मौलवी मुझे समझ नहीं आती किस जुर्रत से कुरान पाक खोलता है. If you are not imposing a certain brain condition on the planet, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से है, आपके हाथ में कुरान पाक, मतलब how did you transfuse that verse in the audience? कुतिबा अलैकुमुस सयाम. ये बात कैसे करूं मैं पाकिस्तान में? ये तो बादशाह की आयत है. नसीहत नहीं करते अल्लाह ताला. अल्लाह ताला की वो कोई एक नसीहत निकाल के दें कुरान पाक से. जब किया हुक्म ही किया. नसीहत तो मेरे चाचा करते होते हैं, मुझे मेरी करती है नसीहतें. अल्लाह सिर्फ अहकाम देते हैं. याद रखिएगा, अल्लाह ताला बताते हैं इसलिए ही आए, ऐसे करना है, बस तुम्हें इसलिए बनाया था, ऐसे करो. आप करके दिखाएं किसी एक हुक्मरान के सामने ये बात. आप पता है कुरान पाक की आयत में मुस्कुरा के मुनाफिकों की तरह समझाएंगे कि इमरान खान साहब, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि ये कर लें. ये ऐसे हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने कि इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ने हुक्म दिया था ये काम ना करें. मैं आज कोई पर कल ट्वीट देख रहा था, यूएन के बारे में
عمران خان کا, اور مولوی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, ایٹ لیسٹ اس کے اندر ہمت تھی کہ اس نے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف UN کے اندر ریزولوشن پاس ہوا ہے. شرم نہیں آ رہی کہ یہ وہ اس UN کو ریکگنائز کروا رہے ہیں اپنے پوتوں کے اندر تک, ابھی جو پیدا بھی ہوئے پوتے کے تو بچے بھی پیدا نہیں ہوئے نا, وہ لوگ بھی کس طریقے سے کنفیوژن پھیلاتے ہیں اگلی جنریشن کے اندر. وہ ایسی باڈی کو ریکگنیشن دے رہے ہیں کہ اس میں 5 بدماش بیٹھ کے ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ کون سا معاہدہ ہے؟ اس پہ میرے نبی نے اس کا بھی سائن کرنا تھا. سوچیں ذرا, میرے نبی اسلام کے وقت بھی UN بنی تھی چھوٹی سی. نبی اسلام نے کہا تھا قانون صرف اللہ کا, سائن صرف محمد کا. ماننا ہے تو ماننا, تو جاؤ. یہودیوں نے سائن کیے تھے. اب وہ میثاق پڑھیں ذرا. The constitution of Medina was settled. نبی اسلام نے کہا تھا نیو اینٹرنٹ مائیگرینٹ نبی اسلام کہ یا تو قانون اللہ کا اور سائن محمد کا, ورنہ کسی میثاق کو نہیں ہم نے ماننا. اور لوگوں نے پھر سائن کیا کہ this man is leadership material. یہودی تو نہیں مانتے تھے نبی اسلام کو نبی, لیڈر مانتے تھے کہ یار یہ احکامی بات کرتا ہے. مسلمان تو نبی اسلام کو نبی مانتے تھے نا, تو ان کو تو پتا تھا کہ احکامی بات ہی کرنی. یہودی کس بات پہ مان رہے تھے کہ محمد نے احکامی باتیں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, because he had the tone of a hakim, he had the psychology of the hakim, he had the legislation of the hakim coming from directly from above. مسلمان کیسے کرے؟ بچے کی ٹریننگ میں ہی نہیں ہے. محکوم بننے کے کروڑ طریقے, تابعداری کے 1000 کروڑ طریقے, ہر چیز کی تابعداری سکھا دیں گے, بس اللہ کی تابعداری نہیں سکھائیں گے. اور چاٹ ہوتا ہے علامہ اقبال کے شعر کو کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ شرم نہیں آتی یہ شعر پورا کرتے ہوئے؟ ہم تو سکھاتے ہیں 1000 سجدے, بیٹا بڑا جیک آف آل ٹریڈ, ورسٹیلٹی کر, ہر جو جیسا دیس ویسا بھیس. یہ نہیں سکھاتے ہم 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیسے نجات؟ میرے ابو نے 1335 سجدے کرنے سکھائے ہیں مجھے, میں نجات کی آیتیں سناؤں گا کسی کو؟ So it's a deeper problem بیٹا. 100 سال کا پلان, ٹاپ 5 مسئلے, یہ 3 حل ہیں. قرآن پاک کی سائیکالوجی تک پہنچنا ہے تو you need to be on top of the game, top of the world. You need to be on top of yourself. جس نے اپنے آپ کو نہیں فتح کیا, دنیا کو کیا فتح کرے گا؟ So سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر سے اپنے والدین نکالنے پڑیں گے, کیونکہ یہ انہیریٹڈ سنڈروم ہمارے اندر آئے جو مرضی کر لیں. اور پھر اپنے آپ کو بیسیکٹ کرنا ہے through your خاندان, through your culture, through your country, through your constitution, wherever you are, even if you're in Arabia, I don't care whether you're in Arabia or not. وہ اپنے آل سعود کے کلچر سے کو برسٹ کرتے ہوئے محمد کے کلچر تک جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا میں تو کنگ آف دا کنگز ہوں. اب پتہ چلے گا معاذ بن جبل کس طریقے سے, کس ٹون میں بات کرتے تھے ابو بکر صدیق سے. ہاؤ واز دا ٹون آف عمر بن خطاب. نبی اسلام نے کہا عمر دھیان سے بولا کر, تو یہاں پہ منہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے آیت نازل کر دیتے ہیں. ایسی احکامی سائیکالوجی عمر بن خطاب کی, سوچیں تو صحیح. میرے مشورے سے 5-6 آیتیں آئی ہوتی تو ہو گیا تھا کام. سوچیں ذرا پاکستانی کے مشورے سے اگر آیتیں آ جاتی تو کس ٹون میں آنی تھی. جیسے وہ قادیانی نے کر کے دکھائی نا اپنی کتاب, دیکھیں قادیانیوں کی ٹون ذرا. سوچیں ذرا کسی قادیانی کو پکڑنا, بات کرنا, ان کی سائیکالوجی میں دیکھیں, سبمسیونیس, غلامی کیسے. ان کا نبی جو تھا نا وہ وکٹوریا کو خوش کرنے والا, ان کا جھوٹا نبی. دیکھیں ذرا سبمسیو سائیکالوجی کی اس سے خوبصورت مثال میرے ذہن میں آ نہیں رہی اس وقت. غلامانہ ادائیں پریکٹس کرنے کے لیے کوئی دین نکالا انہوں نے قادیانیزم, کہ کیسے کسی حاکم کو خوش کرتے ہوتے ہیں. نہیں فٹ ہوا نا ان سے قرآن پہ, وہ آیتیں تنسیخی آیتوں کی لسٹیں نکلوائی. وہ جہاد تو اللہ کے نبی کے لیے تھا خالی. سب سے پہلے جہاد کے خلاف کیمپیننگ کی انہوں نے وکٹوریا کے دور میں, کہ مسلمان کہیں گوروں کے خلاف لڑنا بیٹھے, کیوں حاکم کے لیے ویسے بوٹ پالش کرنے میں نے وکٹوریا کے بس. So there is such an amazing contrast in the psychology of the Sahabi and the psychology of the current day Muslim. کیوں ہم لا آف دا لینڈ کے فالوورز ہیں, وہ لا آف اللہ کے فالوور تھے. سو اس اسٹیج پہ آنے کے لیے ایک لیول آف تھنکنگ ایز ویل ایز لیول آف کریج کی ضرورت. یعنی وہ والی کریج اگر ہم نے نہیں ڈالی تو پھر ہم نے وہ والا نقصان کر دیا جسے ہمارا بچہ ریکور نہیں کر. جیسے میں بڑی مشکل سے اینالائز کر سکتا ہوں, میرا بچہ ایٹ لیسٹ آسانی سے اینالائز تو کر سکے نا. میں نے اس کو یہ نہ سکھایا تو وہ بھی میرے سے بھی زیادہ مشکل سے اینالائز کرے گا. ہر نسل کا اپنا بوجھ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا بچے پہ. میرے سکر دادے کا بھی بوجھ میرے اوپر ہے, مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں پہ ہے. بالکل وہ ساری نسلوں کا بوجھ ایڈ ہو کے میرے بچے تک جاتا ہے.
بہت ٹف ہو جائے گا اپنے بچوں کے لیے اس کلچر کو توڑنا جس کلچر کو ہم نے زبردستی نافذ کیا ہوا ہے نیچے.